السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان بامقابلہ جنوبی افریقہ جو پہلا T20I میچ راولپنڈی میں ہوا اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان یہ میچ آخر ہارا کیوں، خاص طور پر ٹیم کی کارکردگی کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو شکست کی وجہ بنے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کی بیٹنگ۔ ذریعہ یہ کہتا ہے کہ صاحبزادہ فرحان کے علاوہ زیادہ تر بلے باز جیسے اپنے ذاتی اسکور کے لیے کھیل رہے تھے، مطلب اسے خود غرض بیٹنگ کہا گیا ہے۔ جی، ذریعہ کچھ ایسا ہی تاثر دے رہا ہے۔ خاص طور پر اگر سائم ایوب کی بات کریں تو پاور پلے میں ان کا آغاز دیکھیں بہت ہی سست تھا۔ پہلی 14 گیندوں پر صرف 6 رنز۔ صرف 6؟ جبکہ ضرورت تو تقریباً 13 رنز فی اوور کی تھی شروع سے ہی۔ بالکل، اور اسی دوران ان کا کیچ بھی چھوٹا، صفر پر، اور آؤٹ سوئنگ پر جو ان کی کمزوری ہے وہ بھی نظر آئی۔ ہاں، بعد میں 4 چھکے لگائے انہوں نے، لیکن وہ اس وقت تک ٹیم پر دباؤ بہت بڑھ چکا تھا۔ لیکن کیا یہ صرف سیم کی بات تھی یا پاور پلے میں مجموعی طور پر ہی حکمت عملی وہ جالہانہ نہیں تھی؟ کیونکہ پاور پلے میں صرف 4 چوکے لگے اور وہ بھی سارے فرحان کے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ پاکستان نے پاور پلے میں بنائے صرف 33 رنز۔ اب اس کا موازنہ کریں جنوبی افریقہ سے، جنہوں نے اسی پچ پر 74 رنز بنائے۔ اوہ، 33 مقابلہ 74، یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، اور پاکستان کی تقریباً 1/3 گیندیں پاور پلے میں ڈاٹ بالز تھیں۔ تو یہ صرف رنز کا نقصان نہیں، یہ مومنٹم کا بھی نقصان تھا۔ اور یہ فرق تو آگے بھی نظر آیا ہوگا۔ 10 اوورز کے بعد کیا صورتحال تھی؟ وہی فرق قائم رہا۔ 10 اوورز کے بعد پاکستان تھا 60 پر اور جنوبی افریقہ 111 پر۔ اچھا، تو باقی بلے بازوں کا کیا رہا؟ بابر، عثمان؟ وہاں بھی مایوسی ہوئی۔ بابر اعظم تو دوسری ہی گیند پر وہ ایک غیر ضروری شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہو گئے۔ عثمان خان بھی بہت سست کھیلے، 12 گیندوں پر 12 رنز۔ پھر سلمان علی آغا آئے، وہ LBW ہو گئے، مطلب 195 جیسا ہدف، اور راولپنڈی کی پیچ جہاں عام طور پر ہدف کا تعاقب آسان سمجھا جاتا ہے، وہاں وہ جارحات، وہ ارادہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو یہ تو ہوئی بیٹنگ کی بات، خاص طور پر پاور پلے کی۔ اب ذرا بولنگ کا آغاز دیکھتے ہیں، وہاں کیا کہانی تھی؟ اوفو، بولنگ کا آغاز تو شاید بیٹنگ سے بھی زیادہ مایوس کن تھا۔ پاور پلے کے پہلے 6 اوورز میں 72 رنز دے دیے۔ 72 رنز پاور پلے میں؟ جی، یہ جنوبی افریقہ کا پاکستان کے خلاف پاور پلے میں سب سے زیادہ اسکور ہے، اور مجموعی طور پر T20 کی تاریخ میں ان کا 5واں بڑا پاور پلے اسکور، اور پاکستان کے خلاف بھی یہ کسی ٹیم کا 5واں بڑا پاور پلے اسکور تھا۔ پہلے 6 اوورز میں 72، تو کون سے اوورز مہنگے پڑے؟ شروع سے ہی نسیم شاہ کا پہلا اوور 20 رنز کا، پھر شاہین افریدی نے 15 دیے، سائم ایوب کو لایا گیا، انہوں نے 10 دیے، ابرار نے 13، پھر نسیم نے 16 دیے، یعنی پہلے 7 اوورز میں 95 رنز بن چکے تھے۔ 95 رنز 7 اوورز میں؟ میچ تو وہیں ہاتھ سے نکلتا ہوا لگ رہا تھا۔ بالکل، بیچ میں تھوڑی واپسی ہوئی اسپنرز کی وجہ سے، محمد نواز نے آ کے وکٹ لی، اور درمیانی اوورز میں مطلب 9 اوورز میں 4 وکٹیں گریں، اور رن ریٹ بھی کچھ قابو میں آیا، تقریباً 7 رنز فی اوور رہا۔ لیکن وہ شاید کافی نہیں تھا، کیونکہ اختتامی اوورز میں پیسرز کا کیا حال رہا؟ وہی ہوا، پیسرز پھر مہنگے ثابت ہوئے۔ شاہین کا 18واں اوور تھا، 18 رنز دے دیے، 3 چوکے پڑے۔ اچھا خاصا۔ جی، اور پھر ابرار نے اگلے اوور میں 13 رنز دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پیسرز نے 10 رنز پی اوور سے زیادہ کی اوسط سے رنز دیے۔ اور اس کے مقابلے میں جنوبی افریقہ کے بولرز، وہ تو دوسری اننگز میں بالنگ کر رہے تھے، اوز بھی ہوگی۔ بالکل، لیکن ان کے بولرز سوائے شاید لنڈے کے کافی کفایتی رہے، زیادہ تر نے 7 رنز فی اوور سے بھی کم دیے۔ یہ ایک بڑا فرق تھا۔ یہاں ٹیم سلیکشن اور حکمت عملی پر بھی سوال اٹھتا ہے، جیسا کہ ذریعہ نے اشارہ کیا ہے، فہیم اشرف کو کھلایا گیا۔ ذریعہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ان کی جگہ عبدالصمد جیسے کسی پاور ہٹر کو نہیں کھلانا چاہیے تھا؟ ذریعے نے فہیم اشرف کے مبینہ سیاسی تعلق کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہم یہاں صرف وہ دہرا رہے ہیں جو ذریعے نے کہا، اس کی تصدیق یا تردید ہمارا کام نہیں۔ صحیح۔ اور سائم ایوب کا کردار؟ انہیں تو ایک طرح سے جارحانہ ماڈرن ڈے کھلاڑی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میچ میں سست آغاز۔ جی، یہ ان کے تاثر کے بالکل برعکس تھا، خاص طور پر جب ٹیم کو تیز آغاز کی شدید ضرورت تھی۔ دوسری طرف جنوبی افریقہ کی تعریف کرنی پڑے گی، خاص طور پر ٹونی ڈی زورزی۔ ہاں بالکل، انہیں تو ٹیسٹ کرکٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے پہلے T20I میں انہوں نے 200 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلا۔ انہوں نے پچ کی ضرورت کو سمجھا اور بالکل ویسا ہی کھیلا۔ یقیناً انہوں نے پاکستانی بولنگ کی
کمزوریوں کا خاص طور پر پاور پلے میں خوب فائدہ اٹھایا، اور پھر خود جب بولنگ کی باری آئی تو مشکل حالات میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی۔ اور ایک اور دلچسپ بات، اس میچ سے پہلے راولپنڈی میں T20 آئی میں بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہاری نہیں تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک ریکارڈ ٹوٹا۔ جی، اور یہ شکست ایک ایسی جنوبی افریقی ٹیم کے خلاف ہوئی جو ایشیا میں اچھا نہیں کھیل رہی تھی اور نمیبیا سے بھی ہار کر آ رہی تھی۔ تو اگر اس سب کو سمیٹے تو اہم نکات کیا نکلتے ہیں؟ یہی کہ بیٹنگ میں انفرادی سوچ حاوی رہی، پاور پلے میں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں ناکامی، سلیکشن پر سوال اور حکمت عملی کا فرق۔ بالکل۔ سامعین کے لیے اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو ٹیم حکمت عملی بتاتی ہے کہ ہم جارحانہ کھیلیں گے، ماڈرن کرکٹ کھیلیں گے، اور جو میدان میں نظر آتا ہے اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا منصوبہ بندی ٹھیک نہیں، یا کھلاڑی دباؤ میں عمل نہیں کر پاتے؟ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، یہ ایک میچ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ شکست پاکستان کرکٹ کے مجموعی نظام، ہماری T20 سوچ اور 2026 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ بڑے گہرے سوالات نہیں اٹھاتی؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔